مانسہرہ کی سیاست اور ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آ رہے ہیں صوبائی حلقوں پہ، اور صوبائی حلقوں میں ضلع مانسہرہ ظاہر ہے کہتے ہیں بڑا ضلع، بڑے سروں کی بڑی ٹوپیاں، اور بڑے ضلع کی بڑے حلقے، 6 صوبائی حلقے جی۔ اور بالاکوٹ سے شروع ہوتا ہے ہمارا ضلع مانسہرہ کا پہلا حلقہ PK 36۔ سر بالاکوٹے کی ہوا نکی نکی ہوا چنگی لگ دی بقول اچھا، یہ لالا اختر زمان۔ بالاکوٹ کا یہ ہے کہ بالاکوٹ میں 2013 سے مستقل طور پر 2013 میں بھی اور 2018 میں بھی PMLN نے کی سیٹ نکالی ہے۔ میاں ضیاء الرحمان صاحب ان کے امیدوار تھے۔ یہ وہ میاں ضیاء الرحمان صاحب جو جعلی ڈگری کیس میں نائل ہوئے؟ جی وہی ہیں بالکل، اور ہیں بڑے معروف ہیں، اور انہوں نے 24,283 ووٹ لیے 2013 میں، اور 28,000 ووٹ لیے، 28,997 29,000 سمجھ لے ووٹ لے لیے انہوں نے 2018 میں، جب یہ PK 30 تھا، PK 30 تھا۔ صحیح ہے۔ 28,000 ووٹ یہ پہلے لے چکے ہیں، اور 24,000 یہ پہلے لے چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا 28,000 سے اچھا، یہ ایک مذہبی خانوادہ بھی ہے، یہ مذہبی خانوادہ بھی ہے، اور ان کا اپنا حلقہ مریدین بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ برادری بھی ہے، چلتے ہے جنبہ برادری بھی ان کا اچھا مضبوط ہے، اثر رسوخ بھی ہے جی، شرافت کا مسئلہ یہ ہے۔ اس مرتبہ ٹکٹ مل چکا ہے جنید علی قاسم کو، جو قاسم شاہ صاحب کے بیٹے ہیں جی نون لیگ کا، تو یہ آزاد امیدوار کے سے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس حلقے میں اس وقت جو امیدوار ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو امیدوار بتا دوں، رمیز یونس صاحب ہیں رائے حق پارٹی کے، سید احمد حسین شاہ PTI پارلیمنٹیرین، اچھا، سید حسین شاہ آزاد ہیں، سید جنید علی قاسم ہے نون لیگ سے، سائمہ بی بی کو ٹکٹ دیا ہوا ہے JUI نے، محمد شعیب احمد JUI سین، مولانا اسماعیل حق گروپ، محمد صادق مرکزی مسلم لیگ، محمد نواز یاسین تحریک لبیک پاکستان، مصعب عمیر جماعت اسلامی، منیر حسین آزاد، میاں ضیاء الرحمان آزاد، اور ناظم حسین ANP، یہ 12 امیدوار ہیں PK اس مرتبہ 36 پر، جو پہلے PK 30 تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان امیدواروں میں دیکھتے ہیں جس وقت، تو ہمیں امیدوار اس میں یہ لگتے ہیں جو ٹریک ریکارڈ پر جو ماضی میں جو چیز ہوتی آ رہی ہے۔ میاں ضیاء الرحمان صاحب نے PMLN کے ٹکٹ سے یہ 24,000 جب ووٹ لیے تھے 2013 میں، تو احمد حسین شاہ صاحب ان کے رنر رہے تھے، انہوں نے 13,978 ووٹ لیے تھے، لیکن کافی فرق تھا۔ جب انہوں نے 28,997 ووٹ لیے تو احمد حسین شاہ نے 28,747 ووٹ لیے، 200 ووٹوں کا فرق ہے 2018 کے الیکشن میں، جب PK 30 کا الیکشن ہوا تھا۔ اچھا، مطلب یہ شاہ صاحب پھر جو ہے قریب 28,000 کے قریب۔ اچھا، آزاد حیثیت سے مظہر علی قاسم، جن کے بھائی نون لیگ کے ٹکٹ پر اس وقت جنید علی قاسم ہیں، مظہر علی قاسم نے حصہ لیا تھا 2018 میں یہاں سے، تو انہوں نے 13,986 ووٹ لیے تھے، اور 13,000 ووٹ اس وقت ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنید علی قاسم کے پاس نون لیگ کے اس کھاتے میں آ جائیں گے، جو پارٹی کے ووٹ آئیں گے۔ اچھا، آزاد امیدوار مشتاق خان، اچھا پھر اس کے بعد آزاد امیدوار جو 2013 کے الیکشن میں تھے، مظہر علی قاسم نے 12,000 ووٹ لیے، 993 ووٹ لیے، مطلب 13,000، اور دوسری مرتبہ 13,998 لیے، مطلب 14,000 ووٹ لیے انہوں نے مظہر علی قاسم نے۔ یعنی یہاں پر قاسم شاہ صاحب کا جو فیکٹر ہے وہ JUI کے ساتھ بھی وہی ہے 12,900، مطلب 13,000، اور مظہر علی قاسم آزاد حیثیت میں آتے ہیں تب بھی 13,000، تو یہ اپنا ووٹ بینک برقرار رکھتے ہیں، تو یہ برقرار آ جائے گا ان کے پاس۔ ان کے ساتھ نون لیگ کا ووٹ بینک ملے گا۔ نون لیگ کے ٹکٹ پر تھے میاں ضیاء الرحمان صاحب، میاں ضیاء الرحمان صاحب 28,000 ووٹ لیے، پہلی مرتبہ 24 اور دوسری مرتبہ 28,000، تو اس میں سے میاں ضیاء الرحمان ان میں سے کتنے ووٹ نون لیگ کی طرف سے انہیں مل سکتے ہیں، چھوڑ کر جائیں گے، اور کتنے ووٹ میاں صاحب خود لے کر جائیں گے، یہ فیصلہ کون ہے۔ اچھا، اس میں ممکنہ طور پر اگر ہم 50-50 کا تناسب بھی کر لیں کہ اگر چلیں جی میاں ضیاء الرحمان صاحب نے PMLN کا ووٹ اٹھایا، PMLN کا انہوں نے 28,000 اٹھایا ٹکٹ پر، تو تقریباً اس میں سے نصف ان کا ہوگا، تو 13,000 ان کا اور 13 ان کا کر لیں تو یہ 26,000 بن جاتا ہے، جبکہ احمد حسین شاہ 28,000 ووٹ پہلے لے چکے ہیں، تو بھی PTI پارلیمنٹیرین کے لیے یہ نشست نکالنی ممکن ہے، جبکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا یہ وہ سب PTI پارلیمنٹیرین کا یہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ آگے امیدوار یہ کہاں پہ ہوگی۔ اچھا سر، ایک چیز ہے ابھی تک ظاہر ہے، ایک جس طرح شروع میں ایک تاثر بھی بیٹھا تھا نا جی کہ PTI ظاہر ہے وہ حمایت یافتہ ہے۔ اچھا، اس میں منیر حسین جو ہیں، تو وہ منیر حسین عائشہ جو ہیں یہ آ جاتے ہیں PTI کے ٹکٹ پر، یہ ریزنیبل ہے۔ آزاد حیثیت سے احمد حسین شاہ نے جس وقت 13,978 ووٹ لیے تھے، ان کے دوسرے بھائی آزاد حیثیت سے سید اختر شاہ کھڑے تھے، انہوں نے 4,793 ووٹ وہ لے گئے تھے، دوسری مرتبہ وہ نہیں تھے 2018 میں، تو احمد حسین شاہ 28,000 پر پہنچ گئے تھے۔ چوتھے نمبر پر 2013 میں PTI آئی تھی، یہاں پر منیر حسین شاہ، انہوں نے 4,710 ووٹ لیے تھے، اور 24 کے مقابلے میں 4,000۔
متحدہ دینی محاذ کے شمس طارق تھے، انہوں نے 1900 ووٹ لیا، اشرف پوسوال نے 1200 ووٹ لیے، جماعت اسلامی کے امیدوار تھے آزاد منصف حسین تھے، انہوں نے 1084 ووٹ لیے، تو 1200 ووٹ جماعت اسلامی کے، تو ایم ڈی ایم کے 1900 ووٹ اور پی ٹی آئی کے 4000 ووٹ 2013 میں۔ 2018 کا جب الیکشن آیا، احمد حسین چال نے 28000 ووٹ لیے، رنر رہے میاں ظفر رحمان صاحب 28997، مطلب 29000 ووٹ ان کے بنے، اور سید احمد حسین شاہ کے 28747 سے کہ 200 ووٹوں کا فرق بنتا ہے۔ آزاد مظہر علی قاسم نے 13986 ووٹ لیے، مشتاق خان آزاد حیثیت سے آئے تھے تو انہوں نے 10000 ووٹ لیے، 10345۔ پی آر پی پاکستان رائے حق پارٹی سید عالم طاہر نے انہوں نے لیے تھے 2850 ووٹ، آزاد امیدوار واجد میوں نے 2300 ووٹ لیے تھے، ٹی ایل پی کے عامر شہزاد نے 1917 لیے تھے، اور پی ٹی آئی نے ماریہ فاطمہ کو ٹکٹ دیا تھا، انہوں نے 1030 ووٹ نکالے تھے۔ اس کا مطلب ہے 2018 میں، اچھا جی پی کے 30 تھا جب یہ پی کے 30۔ اب یہاں پر ہمیں صرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ مقابلہ کس میں، مقابلہ پی ٹی آئی میں اور میاں ضیاء الرحمان میں، سب کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے۔ جب اس مرتبہ جو ہے وہ بڑا، اس مرتبہ ٹکٹ کا فیکٹر الگ ہو گیا ہے، ٹکٹ میں جنید علی قاسم کے پاس آ گئے ہیں، نون لیگ کے ٹکٹ آ گیا ہے، اور پی ٹی آئی پی کا ٹکٹ احمد حسین شاہ کے پاس ہے، جبکہ پی ٹی آئی منیر حسین جو وہ کر رہے ہیں تو ان کا پہلے بھی اتنا اس میں حلقے میں ہمیں اثر و رسوخ دکھائی نہیں دیتا، مطلب 2013 میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں نے 4700 ووٹ لیے، تو ان کے پاس یہ حلقہ اس وقت بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جنید علی قاسم اور سید احمد حسین شاہ اور میاں ضیاء الرحمان ان تین کے درمیان مطلب یہ سر فہرست تینوں یہ امیدوار آتے ہیں، یہی ہوں گے، تو یہ ایکسپیکٹڈ یہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک نکال سکتا ہے، اور زیادہ امکان اس میں سے سید احمد حسین شاہ کا بنتے ہیں۔ اگر ہم تناسب نکالیں تو زیادہ تناسب کا جو فیور دے رہے ہیں جو حالات، تو سید احمد حسین شاہ کو ہیں، کیونکہ ان کے ایک تو یہ کہ یہ اپنے سابقہ ٹریک ریکارڈ بھی ہے، ان کا خود کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، تو وہ جنید علی قاسم کا 13000 کے راؤنڈ اباؤٹ کا جو ہے، تو اس کے ساتھ اگر یہ مل بھی جاتے ہیں تو بھی پھر بھی ٹکر کا مقابلہ بنتا ہے اگر احمد حسین شاہ اور جنید قاسم کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر میاں ضیاء الرحمان صاحب کا فیکٹر انوالو ہوتا ہے تو میاں ضیاء الرحمان صاحب کا اور احمد حسین شاہ کا مقابلہ ہوتا ہے، تو مقابلہ تقریباً انہی تین کینڈیڈیٹس کے درمیان سخت مقابلہ ایکسپیکٹ۔ اچھا، میاں ضیاء صاحب نے ظاہر ہے ٹکٹ کا زیادہ تر جب عموماً رولے بن ہی جاتے ہیں ہمارے یہاں، تو انہوں نے جب انٹری دی تھی دوبارہ جی ابھی ان الیکشن میں، انہوں نے جو پہلا پاور شو کیا وہ بڑا حیران کن تھا۔ پارٹی ٹکٹ سے پاور شو تو اچھے ہوئے، پاور شو کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہے نا، تو ٹکٹ والی پارٹی جو 13000 ووٹ ان کے پاس اپنے موجود ہیں، پارٹی کا اگر 13-15 انہیں ووٹ مل جاتے ہیں، 15000 اگر پارٹی کا 28000 میں سے 15 بھی مل جاتے ہیں تو یہ ون کر رہے ہیں نا جنید قاسم صاحب۔ بالکل، اگر 15-20 بھی مل جاتے ہیں اب تو زیادہ، مطلب دونوں امیدوار اس معاملے میں، لیکن 13 پر رہے تو پھر بڑا کانٹیدار مقابلہ ہوگا، اگر اس سے بھی کم آ گئے تو پھر ہار جائیں گے۔ یہ ممکنہ اس کا جو سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ناظرین ختم حلقہ پی کے 36 بالاکوٹ پہ ہم نے تھوڑا سا ورک کیا اور آپ کے سامنے صورتحال رکھی۔ 36 کا ہم نے ایک جائزہ لیا جو گزشتہ 2002-03 کے الیکشن کے بعد سے اب تک کی صورتحال اور پھر آنے والے دور کے ممکنہ جو تصویر بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی، اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔